قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء قال الذين يصلحون عند فساد الناس أمتي وفي رواية الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام افعا سے کہا میں نے مجھے تو نے ڈسا کیوں افعا سے کہا میں نے مجھے تو نے ڈسا کیوں بولا بلا لاٹھی کہ تو بن میں گھسا کیوں جناب صدر حضرات علماء کرام معزز سامعین نوجوان دوستو عزیز بچوں آج کا یہ عنوان آج کا یہ اجلاس جو تعلیمی بیداری کے نام سے موسوم ہے اور جو اس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا کہ تعلیم ایک ہماری ذمہ داری ہے اور تعلیم سے سماج بدلتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت یہ دنیا انسانوں کے شکل میں جانوروں سے بھری ہوئی تھی اس وقت اس دھرتی پر بظاہر 2 ہاتھ 2 پیر والا انسان رہتا تھا مگر اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے جو اس وقت سامان بنا ہوا تھا وہ ایک جانوروں کا تھا جس طریقے سے جانور عام طریقے سے 3 طرح زندگی گزارتے ہیں یا 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک جانور وہ ہے اپنی بھوک مٹاتا ہے اپنی پیاس مٹاتا ہے جیسے کتیا ہے اور سور ہے جب یہ بچے دیتے ہیں اور چلنے کے قابل نہیں ہوتے تو اپنے ہی بچوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں ایک جانور وہ ہوتا ہے کہ جسے بھوک مٹانا مقصد نہیں پیاس مٹانا مقصد نہیں ہوتا ہے نہ اس سے اس کی بھوک مٹتی نہ اس کی پیاس مٹتی لیکن دوسرا تڑپتا ہے بل بلاتا ہے پریشان ہوتا ہے سانپ اور بچھو کو اسی میں مزہ آتا ہے نبی سے پہلے کی زندگی جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس وقت کے انسانوں کی بھی یہی کیفیت ملتی ہے اس وقت کے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ستاتے تھے کمزوروں کو اجاڑتے تھے ان کے گھر کو برباد کرتے تھے عزتوں کو لوٹا کرتے تھے مالوں کو لوٹا کرتے تھے دوسرا طبقہ جو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا کرتا تھا اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا باپ کو اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی پر ذرہ برابر ترس نہیں آتا تھا ان کا ایک معمول تھا اور جب روم امپائر پہ نظر ڈالتے ہیں تو روم امپائر کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے شہزادے اور شہزادیاں ان کے راجہ اور رانیاں وہ آتے تھے اسٹیج لگتا تھا اگر وہ وہاں پر شراب کا دور چلتا تھا شراب کے جام ٹکرا
پی کر وہ نشے میں بدمست ہوتے تو اعلان کیا جاتا ہماری تفریح کا سامان لایا جائے. چنانچہ 2 زندہ انسانوں کو پکڑ کر لایا جاتا, اسٹیج کے سامنے کھڑا کیا جاتا, رسیوں سے باندھا جاتا اور پھر ان زندہ انسانوں میں آگ لگا دی جاتی. وہ تڑپا کرتے تھے, وہ چلایا کرتے تھے, وہ بل بلایا کرتے تھے, اور یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے راجہ رانیاں, شہزادے شہزادیاں, انہیں خوب مستی آتی. یہ دور تھا. ان حالات میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مکے کی ظالمانہ, فاسقانہ, فاجرانہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر آقا دو جہاں مکے کی زمین کو چھوڑ کر غار ہرا میں جاتے تھے. آپ کی طبیعت مکے میں نہیں لگتی تھی چونکہ وہاں کا ماحول عجیب تھا. وہاں آپ گھٹن محسوس کرتے تھے, وہاں کے حالات کو دیکھ کر آپ تنگی محسوس کرتے تھے. ان حالات سے بچ کر یکسوئی کے لیے آپ ہزاروں میٹر دور اوپر غار ہرا میں جاتے تھے اور وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے, لو لگایا کرتے تھے اور رب کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ انسان جو جانور بنا ہوا ہے, یہ انسان جو جانوروں والی زندگی بتا رہا ہے, اس انسان کو انسان بنایا جائے, اس انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا جائے تاکہ سماج انسانوں کا بنے, جانوروں کا سماج ختم ہو, انسانوں کا سماج بنے. اس انسانوں کا سماج بنانے کے لیے, سماج میں عمل لانے کے لیے, سماج میں ترقی کے لیے, سماج میں سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد, یہ زمین, یہ چاند, یہ ستارے, یہ درخت, یہ شجر, یہ حجر, یہ سب کچھ پیدا کیا. پڑھیے اس پروردگار کے نام سے. میرے بھائیوں, اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اللہ کہہ سکتا تھا کہ پڑھیے اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن یہاں اللہ نے بالرحمن الرحیم کو نہیں کہا بلکہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی, ستارے بنائے, چاند بنایا, سورج بنایا. یہ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کچھ تو اس کے اندر میسیج ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق میں کچھ تو میسیج اللہ کا. میرے بھائیوں, آج ہم نے تعلیم کو تقسیم کر دیا دنیاوی اور دینی. دنیاوی اور دینی. دینی تعلیم ہم نے قرآن لے لیا, حدیث لے لی, علوم قرآن یہ دینی تعلیم ہے, اور یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ جغرافیہ, یہ میتھمیٹکس, ہم نے اس کو دنیا بنا دیا. جبکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اے انسانوں, اے نبی کو پیغام دے رہا ہے, اے انسانوں تمہیں جہاں قرآن پڑھنا ہوگا, جہاں تمہیں حدیث پڑھنی ہوگی, وہی تمہیں سائنس بھی پڑھنا ہوگا, ٹیکنالوجی بھی پڑھنی ہوگی, جغرافیہ بھی پڑھنا ہوگا, میتھمیٹکس بھی پڑھنا ہوگا. یہ ساری تعلیم ہمیں پڑھنی ہے. یہ قرآن کا آدیش اور قرآن کا حکم ہے. آج ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں. تعلیمی بیداری کا پیغام اور تعلیمی بیداری کے لیے عنوانات ہے, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ سماج تعلیم سے بدلے گا. نبی نے جب تعلیم کو عام کیا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو کیا مدینہ منورہ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا؟ کیا مدینہ منورہ میں کوئی تعلیم گاہ نہیں تھی؟ جبکہ باقاعدہ یہودیوں کے مدرسے تھے,
مگر اس تعلیم سے سماج پر اثر نہیں پڑ رہا تھا، اس تعلیم سے سماج نہیں بدل رہا تھا، اس سماج سے، اس تعلیم سے یہ انسانوں والا سماج انسان والا نہیں تھا، جانور والا ہو رہا تھا، چونکہ جو تعلیم کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہان سے ایک مدرسہ قائم کروایا جس کو ہم صفہ کہتے ہیں، وہ مدرسہ قائم ہوا، اور اس مدرسے سے جب تعلیم چلی ہے، اس مدرسے سے جب علم کی روشنی پھیلی ہے، اس مدرسے سے جب علم کا نور پھیلا ہے، تو پھر دنیا بدلنی شروع ہو گئی، حالات بدلنے لگے۔ پھر یہ جانوروں والا سماج انسانوں والا بننے لگا، پیار آنے لگا، محبت آنے لگی، عزت ہونے لگی، امن ہونے لگا۔ ایسا پیار آ گیا اس تعلیم کی بلبوتے پر، جس تعلیم کی آج پکار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اس تعلیم کا اثر تھا، مکے والے کا ہاتھ مدینے والے نے پکڑا، اپنے گھر لے گیا اور جا کر کہا، اے میرے بھائی، تو میرا بھائی ہے، یہ مکان آدھا تیرا آدھا میرا، یہ زمین آدھی تیری آدھی میری، یہ باغ آدھا تیرا آدھا میرا، یہ برتن آدھے تیرے آدھے میرے، اور یہ میری دو بیویاں ہیں، جو تجھے پسند ہو بتا دے، میں طلاق دوں گا، وہ تیری دوسری میری۔ اس تعلیم کی ضرورت ہے، اس تعلیم کو سماج کی ضرورت ہے۔ جب یہ تعلیم آئے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہم مسلمان نچلی پیڑھی پہ نہیں ہوں گے۔ ہم جب تعلیم ہمارے اندر تھی اور واقعتاً اقرا باسم ربک الذی خلق پر عمل پیرا تھے، ہم سائنس میں آگے تھے، ٹیکنالوجی میں آگے تھے، الجبرا میں آگے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب تعلیم کا مرکز مسلمان تھا، ایک وقت تھا جب تعلیم کا مرکز اندلس تھا، جو مسلمانوں کا گہوارہ تھا۔ اس دنیا کو ٹیکنالوجی ہم نے دی، سائنس ہم نے دیا، یہ سب کچھ ہم نے دیا، اور آج ہم ہی محتاج بن گئے، چونکہ ہم نے وہ تعلیم کا جو اصل مقصد تھا، جو تعلیم کی روح تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم خود بیگانہ ہو گئے اور ہم خود دوسروں کے سامنے دست طلب لے کر کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیو، آج جو ہمیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے، اس لیے کہنے لگے کہ عصری اور دینی دونوں تعلیموں کا سنگم ہونا چاہیے۔ یہ تو آلریڈی ہمیں دیا گیا ہے، یہ سنگم ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے دشمنوں میں وہ سازشیں چلی جس سے یہ دونوں الگ ہو گئے، دنیا تعلیم اور دینی تعلیم الگ الگ ہو گئی، ورنہ نہ کوئی دنیاوی تعلیم ہے نہ کوئی دینی تعلیم ہے، تعلیم ہے، بس وہ تعلیم علم ہے جس سے رب کو پہچانا جائے۔ اسی لیے میرے اس وقت کے جو شیخ ہیں حکیم کلیم اللہ صاحب، علی گڑھ میں شاہ رخ صاحب کے داماد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، وہ یوں کہا کرتے ہیں ابھی بھی کہ اگر کسی کو ولی بننا ہے، اگر کسی کو اللہ والا بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو وہ سائنس پڑھ لے۔ وہ یوں نہیں کہتے کہ حدیث پڑھ لے، وہ یوں نہیں کہتے کہ تفسیر پڑھ لے، ان کا تجربہ ہے، اور وہ کہتے میرا تجربہ ہے کہ اگر کسی کو ولی بننا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے، وہ سائنس پڑھے تو سمجھ میں آئے گا اللہ کیا ہے۔ سائنس کو اس طریقے سے پڑھے، لگا رہا ہے یہی تو سائنس ہے۔ اس کو پڑھنا کہاں سے دین ہو گیا، کہاں سے دنیا ہو گیا؟ یہ تو دین ہے، رب کو پہچانی جائے وہ تعلیم آج اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تعلیم رب کو پہچانوا رہی ہے، یہ بچے اگر اس قابل ہو جائیں کہ یہ پڑھتے پڑھتے رب کو پہچان لیں، تو یہی بچے پورے بدرکے کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم
بچپن سے ہی بچوں کی ذہنی تربیت جی پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے دین کی بات نہیں ہوتی، اور جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو حدیث پڑھ رہا ہے، علوم قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہوتی، اس لیے دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جبکہ یہ مدرسے اور یہ اسکول دونوں کا سنگم ہونا چاہیے۔ اگر یہ اسکول ہے تو یہاں پر بھی قرآن بھی ہو، علوم قرآن بھی ہو، دینیات بھی ہو، عقائد بھی ہو، اور سائنس بھی ہو، اور ٹیکنالوجی بھی ہو۔ اگر مدرسہ ہے تو وہاں پر بھی قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، سائنس بھی ہو، ٹیکنالوجی بھی ہو۔ آج کا تقاضا بھی ہے، پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی اسی کا تقاضا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے، حالات کا رخ دیکھ لو، حالات کہاں جا رہے ہیں، کس کا وہ انگلش جو وہاں پڑھائی جا رہی ہے تو کیا بدر کے مانو وہ یہاں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ اگر ہم طے کر لیں سب کام ہو سکتا ہے۔ جاؤ نینی تال، نینی تال میں ایک عیسائیوں کا اسکول تھا جس میں انگلش وغیرہ بڑی اچھی پڑھائی جاتی تھی۔ بظاہر جو ظاہری علوم ہیں جس کو ہم اصولی علوم کہتے ہیں، اس کا نظام بڑا اچھا تھا۔ مراد آباد کے کچھ ساتھی وہاں پر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے گئے۔ ان لوگوں نے مسلمان سمجھ کر ان کا ایڈمیشن نہیں کیا، ان کے دل کو لگ گئی، مراد آباد والوں کے دل کو لگ گئی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں اس سے اچھا اسکول بنانا، چنانچہ اسی نینی تال میں، اسی اسکول کے بغل میں کچھ ہی فاصلے پر مراد آباد کے مسلمانوں نے عزم کر کے وہاں پر کالج بنایا، وہاں پر اسکول بنایا، اور اس اسکول کا نظام ایسا بنایا کہ جو اس کو پیچھے ہٹ دیا، وہی ٹاپ کی انگلش، وہی ٹاپ کی سائنس، وہ عصری علوم اول نمبر کا، اور اس میں پڑھنے والا بچہ قرآن کا حافظ، حدیث کا حافظ، قرآن کا جاننے والا، علوم قرآن کا جاننے والا۔ اب وہ عیسائی مجبور ہیں، وہ مشرک مجبور ہیں اس کالج میں داخل کرانے کے لیے۔ کب ہوگا؟ جب ٹھان لیں گے ہم اپنے پیسوں کا۔ آج ہم شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑیاں دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی تو ساتھی ہوگی۔ نبی نے فرما رکھا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، سادگی سے نکاح کریں گے وہ لاکھوں روپے بچائیں گے۔ اگر بدر کے والے اپنی شادیوں کے پیسے بچا کر صرف ایک مناسب شادی کر کے پیسے خرچ کر کے یہاں ایک انگلش میڈیم اسکول جس میں قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، نبی کی تعلیم بھی ہو، اور اول نمبر کی انگلش بھی ہو، سائنس بھی ہو، دیکھو کتنا اچھا چلے گا۔ دوسرے لوگ تمہارے یہاں آ کر بچوں کو داخلہ کرائیں گے۔ میرے حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پہلے شیخ، نینی تال گئے تھے، ہم بھی ساتھ تھے۔ جب وہاں اس مراد آباد والوں کے اسکول میں گئے، ان اسکولوں کے بچوں نے جو انگلش میڈیم والے تھے، حدیثیں، قرآن کی صورتیں، نماز کے مسائل زبانی سنائے، اور باقاعدہ دیکھنے میں لگتے تھے کہ وہ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں، اسکول کے طالب علم نہیں۔ ایک مزاج یہ بن گیا ہے آج، حالانکہ اسکولوں کا ذمہ دار مسلمان ہے، لیکن وہ لباس، وہ یونیفارم وہی غیروں کی طرح، وہی اسکرٹ، وہی چیزیں، جبکہ مسلمان ہے وہ، مسلمان کا اسکول ہے وہ۔ ہمارا ذہن بدل گیا، ہم نے چونکہ ایک ایسا مثال بنا لیا کہ ہمارے ذہن میں ہی دین اور دنیا آ گئی ہے تعلیم کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں زیادہ بات نہ کر کے صرف اتنا عرض کروں گا کہ کوئی تعلیم نہ دینی دنیا میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ قرآن کے روح کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے بتایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق اس بات کا اشارہ کرتا ہے، الذی خلق اس بات کو بتاتا ہے کہ سائنس بھی دین ہے، ٹیکنالوجی بھی دین ہے، جغرافیہ بھی دین ہے، میتھمیٹکس بھی دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کو پہچاننے کے لیے پڑھا جائے۔ اور اگر کوئی قرآن کو، حدیث کو دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے،
قرآن پڑھ کر اللہ کو نہیں پہچانتا، قرآن پڑھ کر اللہ کو نہیں جانتا، قرآن پڑھ کر اللہ کو نہیں پہچان پاتا، دنیا میں لگتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا بھی دنیا ہو جائے گا. جیسا کہ حضور سے پہلے توریت کے پڑھنے والے حالانکہ وہ مذہبی کتاب پڑھتے تھے لیکن وہ دنیا میں آ رہے تھے، اس سے سمجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے تعلیمی بیداری مہم بھی چل رہی ہے اور آپ کا یہ ادارہ اس لائن میں اس میں قدم آگے بڑھا رہا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ادارہ ایسا مثال بنے کہ یہاں کا پڑھنے والا بچہ اسے قرآن بھی آتا ہو، اسے حدیثیں بھی یاد ہو، اسے مسائل بھی یاد ہو، اسے کلمے بھی یاد ہو، نماز سے بھی واقف ہو، مسائل سے بھی واقفیت رکھتا ہو، دعائیں بھی اسے یاد ہو.